السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں تینوں جماعت کے جو طلبہ ہے ان کے پیرنٹس سے، والدین سے، ماں باپ سے ایک خصوصی درخواست ہے، اور یہ درخواست صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج سے آپ کو ایک کام اگر آپ نے شروع کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیے تو آج سے آپ کو ایک کام شروع کرنا ہے۔ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو 1 گھنٹہ روزانہ دینا ہے۔ ان کو پڑھانا نہیں ہے، ان کو ٹیوشن لگانا نہیں ہے۔ آپ کا 15ویں پاس ہونا، آپ کا 12ویں پاس ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ اگر دوسری کلاس پاس ہے، تیسری کلاس پاس ہے، آپ کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کی جو مصروفیت ہے، آپ جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، بھاجی پالا بیچتے ہیں، مات کام کرتے ہیں، مستری کام کرتے ہیں، آپ نوکری پر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ خاصدار ہیں، عامدار ہے، پردھان منتری ہے، مکھیہ منتری ہے، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو سب کو ایک کام کرنا ہے۔ 1 گھنٹہ اپنی تمام زندگی کی جو مصروفیات ہے اس میں سے نکال کر صرف 1 گھنٹہ روزانہ اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اب 1 گھنٹہ کیسے دینا ہے؟ موبائل، اسٹیٹس، واٹس اپ، ریلز، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو خود سے پہلے دور کرنی ہوگی۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں، معصوم بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں، یا بچوں کو کہا جاتا ہے کہ فون کی عادت نے بچوں کو بگاڑ دیا ہے، فون بچوں کے دماغ پہ اثر کر رہا ہے، فون ایسا، فون ویسا۔ لیکن اگر سوچیں تو یہ بڑوں کے ذہن کو بھی فون نے خراب کر دیا ہے، بڑوں کے دماغ کو فون نے اپنی قید میں کر لیا ہے۔ بڑے جو ہے یعنی ماں باپ 1 گھنٹہ بغیر فون کے نہیں رہ سکتے، ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ سب نہیں ہو سکتے، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو ناگوار گزر رہی ہے بات، لیکن تقریباً 80% لوگ جو ہیں، 80%، 80% لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں کہ ماں باپ کے دماغ کو فون نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ اگر کام پر سے آئے ہیں والد یا امی کا کھانا بنانا ہو گیا ہے تو لے لیے فون ہاتھ میں، اسٹیٹس، واٹس اپ، رشتہ دار ویڈیو کال، یہ وہ۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے، بچوں کو کہہ دیا جا رہا ہے تم اپنا اپنا پڑھ لو، اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی انقلاب برپا ہو، ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنے، یہ ملک میں مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو، مسلمان آگے بڑھے، ترقی کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ اپنے فون سے اپنے کو دوری اختیار کرنے پہ ہم کو ذہنی طور سے کوئی پریشانی نہ ہو، یا ہم چڑچڑے نہ ہو، ہم آرام کے ساتھ، شانتی کے ساتھ یہ فون کو اٹھا کر رکھ دیں گے، یہ لو فون رکھ دیا گیا، اب چلو بیٹا، پیاری بچی، پیارے بیٹے، تم میری اولاد ہو، میں تمہارا اچھا مستقبل چاہتا ہوں، تو چلو میں آج تم کو گھنٹہ بھر میں پاس میں تمہارے بیٹھتا ہوں۔ ایسا گھنٹہ بھر، 1 گھنٹہ روزانہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ ان کو دیجئے۔ اس گھنٹے بھر میں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو سوالات پوچھنا ہے۔ کیا سوالات پوچھنا ہے؟ ایک پین 5 روپے کا تو 7 پین کتنے کے؟ ایک پین 7.5 روپے کا تو 4 پین کتنے کے؟ یا 50 روپے میں 5 پین آتے ہیں تو ایک پین کتنے کا؟ یا 65 روپے میں 5 کلو شکر آتی ہے تو 1 کلو شکر کتنے کی؟ اس قسم کے سوال پوچھنے ہیں۔ یا پھر چلو 9 کا پہاڑا سناؤ، 12 کا پہاڑا سناؤ، 8 کا پہاڑا سناؤ، چلو 432 لکھ کر بتاؤ، 3054 لکھ کر بتاؤ، 2046 لکھ کر بتاؤ، اس قسم کے سوالات۔ پھر 4072 میں 239 جمع کیجئے، 239 جمع کیجئے، یا 6582 میں سے 441 منفی کیجئے، تفریق کیجئے، گھٹائیے، نکالیے، یا ضرب کیجئے، تقسیم کیجئے۔ ایسا ایک دن میں سب نہیں، روزانہ یہ سوالات دہرائے جائیں، تھوڑے تھوڑے سوالات روزانہ پوچھے جائیں۔ پھر اس کے علاوہ گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے؟ اگر یہ کاٹا اس پر رہا، وہ کاٹا اس پر رہا، گھڑی کی گھنٹے کی سوئی اس پر رہی، منٹ کی سوئی، تو کتنا وقت ہوگا؟ ایسا۔ یا پھر اس کے علاوہ انہیں ضابطے پوچھے جائیں، مثلث کس کو کہتے ہیں، مثلث کی خصوصیات کیا ہے، متوازی اضلاع کیا ہوتا ہے، متوازی اضلاع کی خصوصیات کیا ہیں، اس قسم کے سوالات۔ اور یہ سوالات کرنے کے بعد صرف ریاضی نہیں بلکہ اردو اور انگریزی بھی بہت زیادہ ضروری مضامین ہیں، تو اردو میں انہیں کہا جائے کہ اپنے دادا جان کا نام لکھو، آپ کے دادی جان کا نام لکھو، ان کو نام نہیں معلوم ہے تو آپ بتائیے، آپ منہ سے بولیے، زبانی لکھیں گے وہ، لکھ کر آپ ان کو بالکل نہ دیجیے۔ پھر خالہ جان کا نام، خالو جان کا نام، ایسے نام لکھنے کو کہیے ان کو، اور اس کے بعد میں اردو میں کچھ جملے آپ ان کو کہیے، وہ لکھیں گے۔ ایسے ہی انگریزی میں بیوٹیفل لکھ کر بتاؤ، اسپلینڈڈ لکھ کر بتاؤ، چارمنگ لکھ کر بتاؤ، ایڈوریبل لکھ کر بتاؤ، فلوئنسی لکھ کر بتاؤ، ٹالرنس لکھ کر بتاؤ، ایسے الفاظ ان کو کہیے، یا آپ جو بھی الفاظ کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ ان کو کہیے۔ اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ کیجیے۔ اب روزانہ کرنے کے بعد میں یہ کیا ہوگا کہ روزانہ کرنے کے بعد میں آپ
ان کو ان کے استاد سے ملاقات کرنے کے بعد بتائیے کہ بھائی ہمارے بچے نے یہ لکھا ہے، اور آپ اگر اسکول میں روزانہ نہیں آ سکتے ہیں تو ہفتے بھر کے 15 دن کے بعد آپ آئیے کہ سر یا مس، ہم نے پچھلے 15 دن میں یہ بچے کے ساتھ میں یہ پڑھائی کی ہے، گھر پر سرگرمی کی ہے، بچے کو پڑھائے، یہ ذرا چیک کیجئے، تو یہ کہیے، یہ آپ خود چیک کیجئے، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی چیک نہیں کر سکتے، اسکول میں آ نہیں سکتے، تو پھر واٹس ایپ پر ٹیچر سے رابطہ قائم کرے اور بھیجے اس پر نام لکھ کر اور تاریخ لکھ کر کے، یہ تاریخ کو ہم نے یہ پڑھا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ جو بچہ آپ کا یا جو بچی کتنے سال کے بعد میں ترقی نہ کر سکا، یقین کیجئے میں آپ کو وعد دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کو کہ جیسا میں نے کہا اگر اس پر آپ نے عمل کیے تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ 15 دن یا ایک مہینے کے بعد بچے میں تبدیلی آ جائے گی، جو نہیں آتا تھا وہ آ جائے گا، بچے کا دماغ سوچنا شروع کرے گا۔ اصل میں سوچ کے زاویے ہوتے ہیں، سوچ کے زاویے سے مراد صرف ایک طرف سے نہیں سوچنا، بلکہ ہر اینگل سے، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے سوچنے کو سوچ کے زاویے کہتے ہیں۔ تو وہ بچے کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہونی چاہیے، اگر بیدار ہو گئی ہے تو اس کو پھر تیز ہونی چاہیے وہ صلاحیت۔ تو یہ تمام کام اس لیے ہے، اسکول میں، مدارس میں اساتذہ، ٹیچرز کے بھروسے صرف بچوں کو چھوڑ دینا، وہ 70 یا 60 بچوں میں سے 70 میں سے 60 کو یا 60 میں سے 50 کو پڑھا دیتے ہیں اچھے سے، 8-10 بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ 8-10 بچے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ بچوں کے پیرنٹس دھیان نہیں دیتے، وہ بچوں کے پیرنٹس اسکول میں نہیں آتے، وہ بچوں کے پیرنٹس بچوں کا کوئی کام چیک نہیں کرتے، وہ بچے ہوم ورک نہیں کرتے، کلاس ورک نہیں کرتے، سزا دیے تو سزا حاصل کر لیتے ہیں، مار کھا لیتے ہیں، لیکن وہ اس میں کوئی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، اکثر وہ بیشتر اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے وہ بچے پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ اساتذہ بھی ان کو پڑھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے، اسکول کے اساتذہ، مکتب کے مولانا، ان سے زیادہ ضروری ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پڑھائیے، نہیں، آپ صرف دھیان دیجئے، وقت دیجئے، موبائل اسٹیٹس، واٹس ایپ، یہ چیزوں کو سائیڈ میں رکھیے اور تھوڑا دھیان دیجئے، تو انشاءاللہ تعالی بہتر نتائج ہوں گے۔ ایک اصول یاد رکھیے میرا، کہ ساری دنیا، ساری قوم اور ہر انسانوں کو بدلنے سے پہلے میرا گھر، میرے بچے اور میں، یہ بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم ساری دنیا کو سدھارنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ ہم اپنے گھر میں دھیان نہیں دے پاتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سبھی اس پر عمل کریں گے، آپ کو، میرے کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، ایسی امید کرتا ہوں، ایسی دعا کرتا ہوں، آمین ثم